الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. عزیز سامعین کرام اور ساتھیوں، آج 15 اگست کی محفل میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے، تو آپ سبھی کو میں دل کی گہرائیوں سے 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اور ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جنگ آزادی کی سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا۔ ہم ہندوستانی ہر برس 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا جمہوری نظام بنا اور ہندوستان کی آزادی کو خدا کی نعمت سمجھ کر ہر انسان کو اس کا حق دیے جانے کے قوانین بنائے گئے۔ اب ہر ہندوستانی کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو چکی تھی۔ اب ہر ہندوستانی کے لیے برابر کے حقوق تھے۔ اب کالے گورے کا بھید بھاؤ ختم ہو چکا تھا۔ اب ذات پات کی باتیں کم رہ گئی تھی۔ اب یہ سب اس لیے تھا کہ ہندوستان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی تھی۔ کہیں دہائیوں تک اپنے خود کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد، ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد اس ملک کے ناؤ نے آزادی کے ساحل پر قدم رکھا تھا۔ اسی آزادی کی صدا بلند کرنے کی عوض میں ہزاروں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے لاڈلوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اسی آزادی کے خواب کو شریعت تعبیر کرنے کے لیے بے شمار سہاگنوں نے اپنے سہاگ کو گزرتا ہوا دیکھا تھا۔ اسی آزادی کے خاطر ہزاروں جوان اپنے سر پر کفن باندھ کر نکل پڑے تھے اور اپنی جان آزادی ہند کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا تھا۔ جب انگریز کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا اور انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی مہم شروع کی، تو ہمارے علماء جان ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے میدان کارزار میں آئے اور ہزاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت ہندوستان کے تمام مذاہب والے انگریزوں کے خلاف متفق ہو گئے تھے۔ عزیز ساتھیوں، ہندو سکھ اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ اس ملک کی آزادی میں جہاں ہندو بھائیوں کی بے شمار جانیں قربان ہوئی، بے شمار سکھوں کو تخت دار پر لٹکایا گیا، وہیں سب سے زیادہ علماء اسلام نے اپنی گردنیں کٹا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا تھا۔ علماء اسلام کی قربانی اگر اس ملک کے کام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی غلامی کی زنجیر سے نہیں نکل پاتا۔ خود انگریزوں نے ہمارے علماء کی شہادت کو نوٹ کیا ہے۔ انگریز تاریخ نگار تھانسن کہتا ہے
کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہو۔ اسی طرح علماء کو سوروں کی کھالوں میں بن کر کے جلتے ہوئے تندیروں میں ڈالا جاتا تھا۔ دوسری جگہ تھامسن لکھتا ہے، میں اپنے دلی کے خیمے میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مردار کی بدبو ہے۔ میں اپنے خیمے کے پیچھے چلا گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور ان انگاروں کے اوپر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان علماء کو ان انگاروں پر ڈالا گیا۔ تو تھامسن کہتا ہے، میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا اور میرے سامنے ان علماء کے کپڑے اتارے گئے اور انگریزوں نے کہا، اے مولویوں، جس طرح ان 40 علماء کو آگ پر پکایا گیا تمہیں بھی پکایا جائے گا۔ تم صرف یہ کہہ دو کہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تھامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا نہیں جس نے انکار کیا ہو۔ سارے کے سارے علماء آگ پر پک گئے، دوسرے علماء بھی آگ پر پک گئے، مگر کوئی عالم بھی ایسا نہیں تھا جس نے انگریزوں کے سامنے گردن جھکائی ہو۔ اس شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانہ نام آزادی۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف اس جنگ میں ہندو مسلم ساتھ ساتھ رہے۔ جلیانوالہ باغ جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے، انہی ایام میں سن 1919 عیسوی میں تحریک خلافت وجود میں آئی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم میں اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک کے دیگر کا سفر کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ ہندوستان کے اکابر علماء نے سال ہر سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، جس کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کے لیے کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ ہر طرح ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر کے شریک رہے، جن کو آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ اسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ عزیز دوستو، لیکن آج ہم لوگ اس آزادی کی قدر کرنا بھول گئے ہیں۔ آج ہم آزادی اور جمہوریت کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ آپس اتحاد کو ختم کر کے انسانیت کی بلند و عمارت پر ذات کا بلڈوزر چلا کر کے، مذہب کے نام پر جھگڑے کر کے، سیاست کے نام پر گنڈا گردی کر کے، ایک عام آدمی کا جینا دشوار کر کے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سب باتوں سے جہاں ہم مجاہدین آزادی کی محنتوں پر پانی پھیر رہے ہیں، وہی آنے والے وقت میں ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جس چمنستان کو ہمارے بڑوں نے مل جل کر اپنے خون سے سینچا تھا تاکہ ہمیں بہاروں کے خوشگوار موسم میں جینے کا موقع مل سکے، آج ہم خود ہی اس چمن کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟ کیا جمہوریت کے نفاذ کی یہی وجہ تھی؟ آخر اس لیے ہم نے انگریزوں کے ناپاک چنگل سے اس ملک کو چھڑایا تھا۔
ذرا عقل کے چراغ کو روشن کیجیے اور سوچئے، ہم اپنی آزادی اور جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں یا بربادی چاہتے ہیں؟ اگر ہم بقا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر طبقہ غور کریں کہ ملک کے تئیں وہ کیا اقدام کر رہا ہے۔ آج تمام سیاسی پارٹیوں اور مفاد پرست سیاستدانوں نے آزاد ہندوستان کی تصویر کو بدنما بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہر سیاسی لیڈر اپنی اور اپنی پارٹی کا فائدہ چاہتا ہے، ملک اور عوام کے لیے کوئی کچھ سوچنے کو تیار نہیں، بلکہ ملک میں اکثر و بیشتر تباہ کاریاں انہی سیاسی کے پروپیگنڈوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آج ہندوستان کی کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں جو ملک کی سطح پر مضبوط ہونے کے باوجود ملک کی ترقی چاہتی ہوں۔ جب تک یہ سیاسی پارٹیاں تعصب، خود نمائی، ناانصافی، حق تلفی، کرپشن اور عدم رواداری کے راہ چھوڑ کر یکجہتی، انصاف پسندی، سچائی اور انسان دوستی کے راستے پر نہیں آتی، تب تک ملک کی فضا ناگوار رہے گی اور یہاں کا ہر باشندہ پریشان رہے گا۔ یقینی طور پر ہم کو جدوجہد آزادی کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد اور کئی طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد یہ آزادی حاصل کی تھی۔ وقت کی قلت پر ایک بات کو ختم کرتا ہوں، ایک خاک وطن اب تو وفا کا صلہ دے، ایک خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، ایک خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کے فصیلوں پہ کھڑا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔